میں آپ کی خاطر میں نے اپنی جان قربان کر رکھ دی ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جان قربان کر دی ہے. خدا کے لیے قلم دوات کو ووٹ دو. تو اس کے شروع میں ہی جو پہلے 11 سیکنڈ ہیں ان میں آپ نے سنا ہے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، میں نے اپنی عوام کے لیے اپنی جان قربان کر دیا، اس لیے مجھے ووٹ دو. شاید شیخ صاحب اس وقت دم والا پانی پی کر بیٹھے ہوئے تھے جس وقت انہوں نے یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا ہے کہ وہ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ معاف کرے، ان کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی بہتر ہے، ان کی ذہنی صحت تو ہر بندہ ہی جانتا ہوتا ہے، یہ اس کا ڈاکٹر جان سکتا ہے، لیکن بہرحال شیخ صاحب جو ہے وہ صحت مند نظر آ رہے ہیں، خشاش بشاش نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر. اگر ان کے چہرے کی آپ رنگت کو بھی دیکھیے تو وہ بالکل ایک نارمل چہرہ ہے ان کا. تو انہوں نے جان دے دیا عوام کے لیے. اب وہ کیسے جان دیا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں دوں گا کہ شیخ صاحب نے یہ بات کیوں کی تھی. چلے جی آگے سنتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مجھے چکی نمبر 15 میں رکھا ہوا ہے. باہر نکلو اور 8 تاریخ کو قلم دوات کو مہر لگا کے 56 اور 57 میں ثابت کرو کہ زندہ قوم ہوں. شیخ صاحب کہہ رہے جی کہ مجھ کو انہوں نے ادھر جو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ چکی نمبر 15 ہے جس کے اندر میں قید ہوں. ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے ادھر کوئی ان کو پتہ نہیں آٹا پسوا رہے ہیں کوئی ایسا ہی، وہ چکی تو وہی ہوتی ہے. خیر تو خیر جی شیخ صاحب یہ کہہ رہے کہ مجھ کو یعنی کہ ڈیتھ سیل ان کی مراد ہے کہ ویسے کسی کمرے میں انہوں نے مجھ کو رکھا ہوا ہے اور آپ لوگ باہر نکلیں. اور لگ ایسا رہا تھا جیسے شیخ صاحب بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چل پڑے جی کہ باہر نکلو، جیسے 9 مئی کو باہر نکلے تھے لوگ یا نکالے گئے تھے. تو اسی طرز پہ شیخ صاحب نے پہلا تو میسج یہی بیان کیا، لیکن اس کے بعد شاید شیخ صاحب کو یہ یاد آ گئی کہ آگے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان سے ہی جان نہیں چھوٹ پا رہی ہے، تو اب اگر ایسا کیا تو پھر کیا بڑھے گا. تو اس لیے پھر شیخ صاحب نے تھوڑا سا مدعا بدل دیا اور شیخ صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ قلم اور دوات کو ووٹ دو. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے. 9 مئی کے دن جیسے باہر نہیں نکلنا ہے، آپ نے 8 فروری کو باہر نکل کر ووٹ ڈالنا ہے شیخ صاحب کو اور قلم اور دوات پہ مہر لگانی ہے. آگے سنتے ہیں شیخ صاحب اور کیا فرما رہے ہیں. میری نہ اولاد ہے، آپ ہی میری بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے. میں موت کے قریب ہوں. مجھے زندگی دو اور مجھے زندگی صرف قلم دوات پر آپ کی ووٹ اور مہر دے سکتی ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں موت کے قریب ہوں. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، اب تھوڑا سا ان کو یاد ہے نہیں میں تو ابھی بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، تو جان ابھی پوری طرح سے قربان نہیں ہوئی. تو پھر شیخ صاحب نے اب یہ کہا جی کہ مجھے زندگی بخش دیجئے، مجھے ووٹ دیجئے، مجھے زندگی مل جائے. اب شیخ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اس کی بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ ان کا پورا آپ سن لیجئے کہ اور کیا کیا فرما رہے ہیں اس میں شیخ رشید صاحب. خدا اور اس کے رسول کے واسطے 8 تاریخ کو قلم دوات کے نشان پہ مہر لگا کے شیخ رشید کو ایک نئی زندگی دو. شیخ رشید آپ کو ایک نیا پاکستان، نیا پنڈی دے گا، جان دے دے گا. تو آپ نے سنا ہے کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ خدا کا واسطہ ہے ووٹ آپ نے مجھے ہی دینا ہے. وہ پنجابی میں ایک مشہور بات چلتی ہوتی ہے کہ اگر گل اتوں تک آ گئی ہے نا تو پھر صلح ہی کر لو. تو وہی مشورہ ہے شیخ صاحب کے لیے، پر بات یہ مشکل یہ ہے کہ اب شیخ صاحب کے ساتھ صلح کر کوئی نہیں رہا. شیخ صاحب تو بس بیچارے بہت بےتاب ہیں کہ کوئی ان سے بات چیت کر لے، لیکن کوئی کر نہیں رہا شیخ صاحب سے بات چیت. شیخ صاحب کے لیے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے. اب دیکھنے آپ کے واسطوں پہ، ترلوں منتوں پہ کام آ گیا ہے. عوام کے آگے جناب واسطے ڈالنا شروع ہو گئے. خدا عروج بھی دیتا ہے اور وہ زوال بھی دیتا ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا شیخ صاحب جناب پنڈی کے ڈون سمجھتے تھے خود کو. الیکشنز سے پہلے شیخ صاحب کی فرمائش پر بڑے بڑے لوگوں کو صرف نااہل نہیں کیا جاتا تھا، سالوں کے حساب سے سزائیں دے کر ان کو جیل بھیج دیا جاتا تھا جو بھی شیخ صاحب کے مد مقابل الیکشن میں کھڑا ہوتا تھا. اور آج وہی شیخ صاحب ہیں. بس انسان سے کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو ناقابل تلافی ہوتی ہیں، جن کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہوتا، اور انسان پھر ایسے گڑھے میں جا گرتا ہے کہ جہاں سے اس کے لیے امید کی کوئی کرن تک باقی نہیں بچتی. آپ کو ایک نیا پاکستان، نیا پنڈی دے گا، جان دے دے گا. ان کی طرح جو ممبر آزاد ممبر بکیں گے، بکاؤ نہیں ہوں میں. شیخ صاحب نے آخر میں پھر یہی بات دہرائی ہے جی کہ میں جان دے دوں گا آپ لوگوں کے لیے، نیا پاکستان بناؤں گا. ویسے یہ نیا پاکستان کا جو
نعرہ تھا، یہ تو 2018 کے الیکشن میں تھا. اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا ایک کوئی نیا پاکستان بن گیا تھا. شیخ صاحب اس نئے پاکستان میں وزیر داخلہ رہے. شاید شیخ صاحب کی یادداشت تھوڑی کمزور ہو چکی ہے. شیخ صاحب وزیر ریلوے رہے، اور اس دور میں جناب یہ ML1 کوئی ہوتا تھا ان کا، ہر تیسرے دن آ کر نیوز چینلز پہ جناب ہم یہی سنتے تھے یہ اگلے ہفتے ML1 چلنے لگا ہے، یہ چائنا نے بنا دی ہے جناب پٹڑیوں. اور یہی کچھ چورن شیخ صاحب اپنے دور میں بیچتے رہے. وہ تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ کیا کوئی انہوں نے ML1 کیا کباڑا نکال کے رکھ دیا ریلوے کا. روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے ان کے زمانے میں، کبھی کدھر سے ٹرین پٹڑی سے اتری ہوتی تھی، کبھی کدھر. لوگ بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے، کوئی عید کی چھٹیاں منانے گھر جا رہا ہوتا تھا، سال بعد ایک ہی موقع ملتا ہے بیچاروں کو. وہاں پہ بھی شیخ صاحب کی ان منمانیوں کی وجہ سے، ان نااہلیوں نالائکیوں کی وجہ سے ان بیچاروں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. اب ایک قسم سے جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش ہی کیا ہے نا. اب حادثاتی موت شہادت ہی ہوتی ہے، بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں. اور کوئی اچھی نیت سے، کوئی گھر والوں سے، اپنی ماں سے، کوئی اپنی بیوی سے، بچوں سے ملنے جا رہا ہو تو وہ نیک کام ہی ہے اس کے لیے. وہ کوئی کسی مظلوم پہ ظلم کرنے کے لیے تو جا نہیں رہا تھا. تو نیک کام کے لیے اگر آپ نکلیں اور آپ کی جان چلی جاتی ہے تو آپ شہید ہیں، تو ان کو شہید ہی کہا جا سکتا ہے. بہرحال وہ شہیدوں کا جو جام شہادت انہوں نے تب نوش فرمایا، اس میں بھی شیخ صاحب کا کلیدی کردار ہے. کریڈٹ گوز ٹو شیخ رشید صاحب. اور اس کے بعد جناب شیخ صاحب نے پھر جب وہاں سے مکمل طور پر فیل ہو گئے تو وزیر داخلہ بنے. ادھر جو انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے وہ سبھی کو پتہ ہے. افغان طالبانوں کے علاوہ شیخ صاحب کو دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا اس دور میں. حالانکہ یہ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان ہوتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اہمیت چپڑاسی والی بھی کوئی نہیں تھی. تو اس کے بعد بھی ہے جی شیخ صاحب تب تک پھر بھی منظور نظر رہے جب تک 9 مئی ہوتا. جب 9 مئی ہو گیا تو اب وزیر داخلہ جو پنجاب کے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جناب جو مرکزی کردار ہے لوگوں کو وہاں تک تیار کر کے پلان کر کے بھیجنے کا، پنجاب میں جتنے بھی حادثات ہوئے تھے ان میں عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب برابر کے شریک ہیں. شیخ صاحب خود ان لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے، پہلے ان لوگوں کو پورا پلان سمجھایا. اور یہ تمام جو ہمارے اداروں پہ جتنی بھی چڑھائیاں کی گئی تھی ان میں شیخ صاحب اس حد تک ملوث تھے. بعد میں بے شک جب فیل ہو گیا تو شیخ صاحب نے بہت مزاحمتی بیان بھی جاری کیے جی کہ میں مذمت کرتا ہوں ان واقعات کی، اور پھر کوئی کسر اٹھانا رکھی کہ اپنی صفائی پیش کرنے میں کوئی شیخ صاحب نے کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. بہت صفائیاں پیش کی ہیں، لیکن تب ویلا وک چکیا سی. شیخ صاحب اب وقت گزر چکا ہے. گزرا ہوا وقت اور تیر سے نکلا ہوا کمان، AK-47 سے نکلی ہوئی گولی اور منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی واپس نہیں آتے. وہ پھر آگے جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ جناب ان کی یو ٹرن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان تمام چیزوں میں. تو وہ بات ہے آپ نے تب جو کام ڈالے، جو آپ نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے، لوگوں کو ورگلایا، وہاں تک بھیجا، وہ بھی اب آپ واپس نہیں لا سکتے. گزرا ہوا وقت ہے، اس کو واپس لانا ناممکن ہے. اور یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے. کم سے کم 10 سال تک تو بہت ہی کوئی معجزہ ہو جائے تو پتہ نہیں. تو ویسے ہی شیخ صاحب اور PTI اور یہ جتنا بھی گروہ تھا جنہوں نے یہ فوجی تنصیبات پہ حملے کیے اور تمام حکمت عملی جو انہوں نے بنائی تھی، اس میں جو بھی افراد ملوث ہیں، 10 سال تک ان کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور 10 سال کے بعد شیخ صاحب کی یا تو وہ امریکن صدر جو بائیڈن کی طرح شیخ صاحب پیروں پر چلنے سے بھی قاصر ہوں گے. کوئی تقریب میں جائیں گے تو گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے ہی کہیں پہ جائیں گے، اور پھر کیا ہی سیاست بچے گی ان کی، یا کیا ہوگا پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یا وہ ایک قائم علی شاہ صاحب ہوتے تھے ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ. تو اس طرح کے کوئی شیخ صاحب پھر اس عمر میں اور اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں تو پھر بیلا بک چکا ہوتا ہے. 10 سال ہی 10 سال بڑی لیمٹ ہوتی ہے. آپ کسی ملک میں غیر قانونی طور پر بھی اگر 10 سال گزار لیتے ہیں تو پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ اس کے بعد وہ آپ کو اپنے ملک کی شہریت دے دیتے ہیں کہ آپ نے 10 سال گزار دیے. زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے 10 سال. تو شیخ صاحب اور ان کے حامیوں کے لیے 10 سالوں تک سیاست کے دروازے بند ہو چکے ہیں. افسوس یہ شیخ صاحب اب آپ جو مرضی کر لیں، نہ تو آپ کو سیٹ ملنی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنا ہے. جو کام آپ نے ڈالے تھے اب ان کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آن پہنچا ہے.